اسلام کی حقوق نسواں کی تاریخ درخشاں روایات کی امین ہے۔ روز اول سے اسلام نے عورت کے مذہبی، سماجی، معاشرتی، قانونی، آئینی، سیاسی اور انتظامی کردار کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اس کے جملے حقوق کی ضمانت بھی فراہم کی۔ تاہم یہ ایک المیہ ہے کہ آج مغربی اہل علم جب بھی عورت کے حقوق کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو اس باب میں اسلام کی تاریخی خدمات اور بے مثال کردار سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت، ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام کبھی رسوم کا قلع کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کے مستحق مرد ہیں۔ اسلام نے مرد کی طرح عورت کو بھی عزت، تکریم، وقار اور بنیادی حقوق کی ضمانت دیتے ہوئے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جہاں ہر فرد معاشرے کا ایک فعال حصہ ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین اسلام کی عطا کردہ حقوق کی برکات کے سبب سماجی، معاشرتی، سیاسی اور انتظامی میدانوں میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے معاشرے کو ارتقاء کی اعلیٰ منازل کی طرف گامزن کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ مغربی صرف حقوق نسواں مناتے ہیں مگر دیتے نہیں، بلکہ حقوق نسواں کے نام پہ عورت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے چند عجیب فلسفے سے کہ اگر عورت اپنے گھر میں اپنے لیے اور اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، یہ رجت پسندی اور دقیانوسیت ہے، اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں انسانوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرتی ہے تو اس کا نام آزادی اور جدت پسندی ہے۔ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے والدین، بہن بھائیوں کے لیے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن دکانوں پر سیلز گرل بن کر اپنی مسکراہٹوں سے خریداروں کو متوجہ کرے یا دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ آزادی اور اعزاز ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے جتنی پیداوار انہوں نے عورت کو باہر نکال کر حاصل کی ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ کھویا یعنی خاندانی نظام، یہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا نقصان ہے۔ آج کل کی عورت اس دھوکے میں ہے کہ باہر نکل کر میرا اعزاز بڑھ گیا ہے، میری عزت بڑھ گئی ہے، میری شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جب بھی عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو لازماً اسلام کے معاشرتی نظام پر اشکال کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر بہت ظلم کیا ہے، اس کے حقوق سے محروم رکھا ہے اور اسے قیدی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف آزادی نسواں کے علمبرداروں کا حال یہ ہے کہ وہ عورتوں سے دفتروں اور کارخانوں میں کام بھی کروا رہے ہیں اور دوسری طرف انہی سے بچے بھی پیدا کروا رہے ہیں، بچوں کی پرورش بھی عورتوں کے ذریعے ہی کروا رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور روشن خیال اور آزادی نسواں پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی عورتوں کو اگر بہت زیادہ بااختیار بنا دیتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے کوئی دوسری عورت رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ طرح طرح کی زیادتی کی جاتی ہے۔ اب کوئی بتائے کہ وہ دوسری عورت کیا عورت نہیں ہے؟ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اس سلسلے میں بس اس حقیقت کو جان لینا ہی کافی ہے کہ عورتوں کے حقوق اور اختیارات کی بات کرنے والے لوگ، ممالک اور ادارے تو ابھی 100-150 سال پہلے سامنے آئے ہیں، جبکہ اسلام نے 1450 سال پہلے ہی عورت کو ہر قسم کے مظالم اور زیادتیوں سے آزادی دلائی تھی۔ سب سے پہلے اسلام نے یہ تصور عام کیا کہ بحیثیت انسان مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ اس سے پہلے کے مذاہب اور تہذیبیں تو عورت کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ جو حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے ہیں اور جس فیاضی سے دیے ہیں وہ دنیا کی کوئی بھی تہذیب یا ادارہ آج تک نہ دے سکا۔ اسلام میں عورت کو ہر حیثیت سے ایک منفرد مقام دیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کا تعین کیا گیا ہے۔ اگر بیوی ہے تو گھر کی ملکہ ہے، بیٹی ہے تو والدین کے لیے رحمت اور نعمت ہے، بہن ہے تو اس کی پرورش کرنے والے بھائی کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ عورت کے حوالے سے اسلام کا یہ مجموعی تصور ہے، کیا اتنا پاکیزہ اور جامع تصور کوئی بھی تہذیب پیش کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اسلام نے عورتوں کے تعلیمی، معاشرتی اور معاشی حقوق اور اختیارات کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی تعلیم گاہ قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا اور مہذب ہونا کتنا ضروری ہے۔
انہیں حلال روزی کمانے اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا پورا اختیار ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ اس کے مال میں تصرف کرے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اگرچہ ولی کو لڑکا تلاش کرنے اور پسند کرنے کا اختیار ہے، لیکن لڑکی کی مرضی اور خواہش کے بغیر کہیں بھی اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اسلام نے اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عورت کی فطری حالت اور ساخت کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے چند معاملات میں مردوں کے احکام الگ ہیں جبکہ عورتوں کے الگ، اور اس میں کسی اچنبھے کی بات نہیں، کیونکہ ہم سب دیکھتے اور جانتے ہیں اسلام اپنے ماننے والوں کی زندگی بھر کے تمام تر مرحلوں میں مکمل رہنمائی کرتا ہے اور عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حقوق اور اختیارات طے کرتا ہے۔ اگر دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر انہیں برتیں تو انسانی معاشرہ ہر طرح سے خوشحال اور مامون بن سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں خود مسلمان کا بھی ایک بڑا طبقہ دین اسلام کی تعلیمات اور ہدایات سے دور ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں بے شمار خرابیاں جنم لے چکی ہیں، اور بہت سے بد باطن لوگ مسلمانوں کی عملی خامیوں کو اسلام سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے معاشرے میں مرد و زن کے حقوق اور اختیارات کے حوالے سے اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی جائے۔